الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام یوٹیوب پر دیکھنے والوں، آپ سب کو بنت فرحت ہاشمی کی طرف سے خوش آمدید اور ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوشباش رکھے اور پریشانیوں سے بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے۔ آج میں آپ کے لائی ہوں حکایتیں اور نصیحتیں۔ آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا، آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی بہن کی جو روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں، میری ہر ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں، بیل کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اس کے فانی ہونے، ختم ہونے، اس کی محبت میں مبتلا ہونے کی بنا پر آخرت کے برباد ہونے کا تذکرہ تھا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہمارا بنیادی مرض حب دنیا ہے۔ اس حب دنیا کی وجہ سے ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ حب دنیا کا مرض دور ہو جائے تو ہمیں اس بیماری سے صحت حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری کافی حد تک اصلاح ہو جائے گی۔ حب دنیا خطرناک مرض ہے، حب دنیا بہت مہلک مرض ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس سلسلہ میں مزید کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حب دنیا کے مرض سے نجات دلائے، آمین۔ دنیا کی محبت کو مغلوب فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن اپنی یاد سے، اپنی اطاعت سے آراستہ فرما دیں اور اپنی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما دیں، اور ہمارے دل میں اپنی محبت کو اپنے ماں سوا کی محبت پر غالب فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ والوں کی جو حکایتیں تھیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی آپ نصیحتیں کو سمجھا کریں اور اللہ والوں کی نصیحتوں یعنی محفل میں بیٹھا کریں۔ اس وقت کا ایک واقعہ ہے، نزحات الباسطین کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے جو ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور روزانہ ہمیں اپنے گھر میں سب لوگوں کو جمع کر کے اس کی حکایت اور نصیحتیں اور واقعات کو سنانا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں اثر ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ اسی طرح نیک لوگ اور اللہ والوں کی حکایت بھی اس کی مجلس کا بدل ہے، ان کی خدمت و صحبت میں رہنے کے قائم مقام ہیں، اور یہ بدلہ ایسا ہے کہ اسے ہر آدمی بآسانی اختیار کر سکتا ہے، لہذا اسے بھی اختیار کرنا چاہیے اور کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں بھی جانا چاہیے، اس سے بھی ملتے رہنا چاہیے، اس کے پاس بیٹھے رہنا چاہیے، ان سے مشورہ لینا چاہیے اور حکایتیں اور
مشتمل پر کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں سے آدمیوں کو پورا پورا فائدہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو ہم راستے پر چل نکلے ہیں یہ راستہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ دنیاوی راستہ ہے۔ آخرت کو ہم بھول چکے ہیں کیونکہ ہمیں آخرت کو یاد کرنا ہے، آگے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس عدالتیں لگنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان تو بے بس ہے، جب عدالت لگے گی اور جو اللہ کے در کا دروازہ ہوتا ہے وہ امیر لوگوں کے لیے کھلتا ہے، غریب لوگ بس ادھر ادھر چکر ہی کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کتاب میں پہلے زمانہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی حکایتیں ہیں جو نہایت پر اثر ہیں۔ اصل کتاب عربی میں ہے جس کا نام روض الریحان ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب نے فرمایا۔ حضرت چونکہ ماشاءاللہ فصیح البلیغ ادیب آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اردو میں ترجمہ ایسا کیا کہ پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کتاب ہے، کہ اس کے پڑھنے سے بڑا اثر ہوتا ہے اور اس کے اندر آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے، نیک لوگوں کی محبت بڑھتی ہے جو سراسر فائدے کی چیز ہے۔ اس میں ہارون رشید کے ایک بیٹے کا واقعہ لکھا ہے کہ جس زمانہ میں ہارون رشید مسلمانوں کی امیر اور خلیفہ تھے، اس زمانہ میں ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بچپن ہی سے نیک، عابد، زاہد تھا کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، عابدوں اور زاہدوں اور اس کی صحبت میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ نیک صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، ہم خود بھی نیک صحبت میں رہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی نیک صحبت اختیار کریں۔ جس طرح کا طریقہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس سے ایک دوسری ہدایت مل گئی کہ قبرستان میں جانا چاہیے اور جہاں ہم فاتحہ پڑھیں اور ایصال ثواب کریں وہاں ہمیں اہل قبور کے حالات و انجام، ان کی زہری بے کسی کی حالت سے سبق لیں اور سوچیں کہ جیسے ہم اس دنیا کے اندر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، یہ بھی سب لوگ ایسے ہی تھے، ایسا بیوی بچوں والے تھے، دوست و احباب والے تھے، ان کے عزیز و اقارب تھے۔ آج دیکھو کیسے بے یار و مددگار اور تنہا اپنی قبر میں مدفن ہیں، وہ عذاب میں ہیں یا ثواب میں ہیں کچھ معلوم نہیں، جو انجام ان کا ہے وہ میرا بھی ہونے والا۔ اسی طرح مدفون ہونے والوں کی حالت سے عبرت لینا حب دنیا کا علاج ہے۔ آج میرے پیارے بہن بھائیوں میں آپ کے لائی ہوں اصلاحی بیان میں ہیں حکایتیں اور نصیحتیں، اسی لیے آپ سے گزارش یہی ہوگی آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نصیحتیں ملیں گی، ایسی ہدایتیں ملیں گی جو پہلے نہ ملی ہوں گی۔ چلتے ہیں دعا کی طرف، ہاتھ کھڑے کر لیجیے۔ اے اللہ پاک، اپنے محمد مصطفیٰ کے طفیل، اس رمضان المبارک کی ہر ایک لمحے کے طفیل ہمیں بخش دے، ظاہر و باطن گناہ معاف فرما دے، ہماری پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے۔ جہاں جہاں بھی دیکھیے مسلمان بے خستہ حال، بیمار، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش آئی ہوئی ہے، ہمیں تو معاف کر دے، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں تو بخش دے، اور جو رزق کی پریشانی میں ان کے حلال رزق میں فراوانی فرما۔ اے اللہ پاک، جن کے ہاں اولاد ہیں انہیں لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نورین نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو حیات ہیں جن کے والدین ان کو لمبی زندگی دے، جو وفات پا چکے ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ درجات پر
جنت الفردوس پہ جگہ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔